السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج ہم غزل کا مطالعہ کریں گے۔ غزل اردو شاعری کی ایک بہت ہی خوبصورت صنف ہے۔ اس صنف نے جتنی اردو شاعری میں ترقی کی، شاید ہی اردو کی دیگر صنفوں نے اتنی ترقی کی ہوگی۔ اردو میں غزل کو شاعری کے اندر وہی مقام حاصل ہے جو نثر کے اندر افسانے کو ہے۔ تو آئیے آج ہمیں غزل، بلکہ یوں کہوں کہ ایک بہت ہی یادگار غزل پڑھنے والے ہیں، جس کے شاعر ہیں مرزا اسد اللہ خان غالب۔ جی ہاں، اردو کا بہت ہی بڑا شاعر، صف اول کے شاعروں میں غالب کا شمار ہوتا ہے۔ غالب کی پیدائش 1797 میں آگرہ میں ہوئی۔ وہیں پر آپ نے شاعری کا آغاز کیا۔ بچپن میں والدین کا انتقال ہو گیا، دہلی میں شادی ہوئی اور پھر وہ اپنے سسرال چلے آئے اور پھر دہلی ہی میں تا حیات رہے، اور دہلی اس قدر پسند آئی کہ دہلی ہی میں وفات پائی، اور 1869 میں مرزا غالب کا انتقال ہوا۔ مرزا غالب ایک خوش مزاج اور شوخی رکھنے والے مزاج کے شاعر تھے۔ ان کے مزاج میں جہاں شوخی ہے، وہیں پر ہلکا پھلکا کہیں طنز بھی نظر آ جاتا ہے۔ جہاں ان کی شاعری میں عشق و محبت کے جذبات بھی ملتے ہیں، وہیں فلسفیانہ کلام بھی آپ کی شاعری میں نظر آتا ہے۔ تو مرزا غالب کا جو پورا کلام ہے، دیوان غالب کے نام سے پوری دنیا میں شہرت پا چکا ہے۔ غالب کی ایک سادہ سی غزل جو آسان لب و لہجے میں ہے، میں آپ کے سامنے آج پڑھوں گا، اور اس کے بعد اس کی تشریح ہم کریں گے۔ درد منت کشے دوا نہ ہوا، غزل کا پہلا شعر، جس کو مطلع کہتے ہیں۔ مطلع اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ لفظ طلوع سے یہ بنا ہے۔ طلوع کہتے ہیں شروع ہونا، آغاز ہونا، جیسے ہم کہتے ہیں سورج طلوع ہو رہا ہے، آغاز ہو رہا ہے سورج کا، دن کا۔ تو مطلع طلوع ہونے کو کہتے ہیں، آغاز، یہ غزل کی شروعات ہے، اس لیے اس کو مطلع کہتے ہیں، غزل کے پہلے شعر کو۔ اس شعر کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ اس کے دونوں مصرے ہم ردیف اور ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ اس کے دونوں مصرے یعنی کہ لائنیں، دونوں مصرے جو ہوتے ہیں ہم ردیف اور ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ تو درد منت کشے دوا نہ ہوا، میں نہ اچھا ہوا برا نہ ہوا، جمع کرتے ہو کیوں رقیبوں کو۔ غالب کہہ رہے ہیں کہ جمع کرتے ہو کیوں رقیبوں کو، ایک تماشا ہوا گلا نہ ہوا، ایک تماشا ہوا گلا نہ ہوا، اور کتنے شیریں ہیں تیرے لب کے رقیب، کتنے شیریں ہیں تیرے لب کے رقیب، گالیاں کھا کے بھی بے مزہ نہ ہوا، گالیاں کھا کے بھی بے مزہ نہ ہوا، اور ہے خبر گرم ان کے آنے کی، ہے خبر گرم ان کے آنے کی، آج ہی گھر میں بوریا نہ ہوا، اور آج ہی گھر میں بوریا نہ ہوا، کیا وہ نمرود کی خدائی تھی، کیا وہ نمرود کی خدائی تھی، کہ بندگی میں میرا بھلا نہ ہوا، بندگی میں میرا بھلا نہ ہوا، اور جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، اور کچھ تو پڑھیے کہ لوگ کہتے ہیں، کچھ تو پڑھیے کہ لوگ کہتے ہیں، آج غالب غزل سرا نہ ہوا، آج غالب غزل سرا نہ ہوا۔ تو غالب کی ایک انتہائی سادہ لب و لہجے کی یہ غزل ہے۔ تو آئیے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ غالب نے ان اشعار میں کیا بات بتانے کی کوشش کی ہے۔ درد منت کشے دوا نہ ہوا، میں نہ اچھا ہوا برا نہ ہوا۔ شاعر اس میں کہنا چاہ رہا ہے کہ درد منت کشے دوا نہ ہوا۔ منت کش کہتے ہیں احسان اٹھانے والا۔ میرا جو درد ہے، اور درد کسی بھی قسم کا ہو سکتا ہے، درد کئی قسم کے ہوتے ہیں،
درد وہ ہوتے ہیں جو اپنے بھی دیتے ہیں، درد وہ ہوتے ہیں جو پرائے بھی دیتے ہیں، درد وہ ہوتے ہیں جو حالات دیتے ہیں۔ تو درد کئی قسم کا ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ تو شاعر کہہ رہا ہے منت کش یعنی احسان اٹھانے والا، میرے درد نے کسی کا احسان نہیں اٹھایا۔ اور کچھ جسمانی درد ہوتے ہیں، دل کا درد، دماغ کا درد، سر کا درد۔ تو شاعر کہہ رہا ہے کہ میرے درد نے کسی کا احسان نہیں اٹھایا۔ درد منت کش کس کا نہیں اٹھایا احسان؟ دوا کا، کہ میرے کو جو تکلیف ہوئی میں نے اس کی دوائی تلاش نہیں کی، اس لیے کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ اس دوائی کا احسان لوں اور میں اپنے درد کو ختم کر دوں۔ تو شاعر کہہ رہا ہے کہ درد منت کش دوا نہ ہوا، میڈیکل لائن کا شعر ہے یہ۔ درد منت کش دوا نہ ہوا اور میں نہ اچھا ہوا برا نہ ہوا۔ اور شاعر کہہ رہا ہے کہ درد میں بڑا لطف ہے، ایک مزہ ہے۔ تو شاعر کہہ رہا ہے کہ میرے درد نے دوا کا احسان نہیں لیا کبھی، اور میں بغیر احسان کے جیتا رہا، یعنی کہ درد کو برداشت کرتا رہا۔ اگر میں دوائی لے لیتا درد کی تو شاید علاج ہو جاتا، درد ختم ہو جاتا، لیکن شاعر یہاں کہہ رہا ہے کہ میں نہ اچھا ہوا، ظاہر دوائی نہیں لی تو اچھے نہیں ہوئے، درد اچھا نہیں ہوا۔ تو شاعر یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ برا ہوا، اچھا ہوا کہ میں اچھا نہیں ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ درد میں مٹھاس ہے، درد ایک موٹیویٹ کرنے کا ذریعہ ہے، درد انسان کو آگے بڑھنے کی ترغیب دیتا ہے اور ایک زندہ رکھنے کی ترغیب بھی ہے۔ تو شاعر کہہ رہا ہے کہ میں نہ اچھا ہوا برا نہ ہوا۔ خیر مجھے درد تھا، میں دوائی لے سکتا تھا، میں نے نہیں لیا، لیکن مجھے اس کا افسوس بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ میرے لیے بہت اچھی بات تھی۔ تو ان کی خودداری بھی نظر آتی اس میں غالب کی، کہ وہ کس قدر خوددار تھے، کہ وہ درد بھی اگر ہو تو دوائیں کی بھی لینے کو بھی خودداری محسوس کر رہے ہیں کہ کیوں دوا کا احسان اٹھائیں ہم۔ اور جو شخص دوا کا احسان نہیں اٹھا سکتا تو وہ کسی اور کا کیا اٹھائے گا۔ یہ ان کے مزاج کی علامت ہے، یہ اس میں ان کے مزاج کا پتہ چلتا ہے کہ غالب کس قدر سخت مزاج بھی تھے اور کس قدر خوددار مزاج بھی تھے۔ اور جمع کرتے ہو کیوں رقیبوں کو، ایک تماشا ہوا گلا نہ ہوا۔ یہاں شاعر اپنے محبوب سے مخاطب ہے، کہہ رہا ہے کہ ہماری تمہاری حجت ہو گئی، اختلاف ہو گیا، تم نے 4 لوگوں کو جمع کر دیا۔ تو یہ جمع کرنا ایک تماشا ہوتا ہے، اس کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ جمع کرتے ہو کیوں رقیبوں کو، رقیب دوست احباب، تو یہ غالب کے دشمن ہے۔ تو شاعر کہہ رہا ہے کہ کیوں کرتے ہو جمع رقیبوں کو، ایک تماشا ہوا گلا نہ ہوا۔ ایک شکایت نہیں ہے تمہاری، اگر تم کو شکایت ہی کرنا ہوتا تو مجھ سے اکیلے میں کر لیتے، 4 لوگوں کو بلا کر دکھانا ہماری کمزوریوں کو، تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ تماشا ہے، یہ گلا نہیں ہے، یہ شکایت نہیں ہے۔ اور کتنے شیریں ہیں تیرے لب کے رقیب، یہاں پر دیکھیے شاعر جو لفظ استعمال کر رہا ہے، کیا استعمال کر رہا ہے؟ رقیب، بار بار، لیکن یہاں پر جو مراد ہے وہ اپنے محبوب کے لیے لفظ استعمال کر رہا ہے۔ اور شاعر کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے محبوب سے؟ کہ کتنے شیریں ہیں تیرے لب کے رقیب، اپنے محبوب سے مخاطب ہے کہ تیرے لب، تیرے ہونٹ کتنے میٹھے ہیں، کتنے میٹھے ہیں۔ اور نیچے کے جو مصرے میں کہا کہ کتنے میٹھے ہیں، یہ اطلاع، یہ پتہ کیسے چلا؟ اس وجہ سے کہ گالیاں کھا کے بھی بے مزہ نہ ہوا۔ تیرے ہونٹوں سے جو گالیاں نکلی اس میں لطف تھا، ہم کو گالیاں ہیں ملی، لیکن وہ ان گالیوں میں بھی لطف تھا، ہم گالیاں کھا کے بھی بے مزہ نہیں ہوئے۔ تو گویا اس سے پتہ چلتا کہ تمہارے لب بڑے میٹھے ہیں۔ کتنے شیریں ہیں تیرے لب، شیریں مٹھاس، تیرے لب کے رقیب، گالیاں کھا کے بے مزہ نہ ہوا، اور ہے خبر گرم ان کے آنے کی۔ ان سے مراد وہی رقیب، وہی محبوب، کہ وہ اطلاع ملی ہم کو ایسی کہ وہ ہمارے گھر آ رہے ہیں۔ ہے خبر گرم، خبر گرم ماحول بن گیا ہے کہ آ رہے ہیں۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ ہے خبر گرم ان کے آنے کی، آج ہی گھر میں بوریا نہ ہوا۔ اور اتفاق کی بات دیکھیے، وہ ہمارے گھر آ رہے ہیں اور گھر میں بوریا نہیں ہے۔ بوریا مطلب سامان صدف، کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں ہے،
کوئی ان کی خاطر تواضع کرنے کا کوئی انتظام نہیں ہے، اور اطلاع ملی کہ آج وہ گھر پر آ رہے ہیں، تو شاعر یہاں اپنوں کی اس کیفیت کو بیان کر رہا ہے کہ کوئی ہمارے گھر آ رہا ہے، ہمارا محبوب ہمارے گھر آ رہا ہے، پہلے تو کبھی آتا نہیں اور آ رہا ہے، تو آج ہی گھر میں بوریاں نہیں، یعنی کہ جیب خرچ بھی نہیں ہے۔ کیا وہ نمرود کی خدائی تھی؟ اس میں شاعر نے نمرود کا ذکر کیا ہے۔ نمرود ایک تاریخی واقعے کی طرف بیان کرتا ہے، اور ایسا شعر جس میں کسی تاریخی واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہو تو اسے صنعت تلمی کہتے ہیں۔ اس شعر کو صنعت تلمی کہا جاتا ہے، تلمی کا شعر ہے یہ۔ ایسا شعر جس میں کسی تاریخی واقعے کو بیان کیا جائے تو اس شعر کو صنعت تلمی کہتے ہیں، اور یہ تلمی کا شعر ہے۔ نمرود اسلامی تاریخ کا بہت ہی ظالم نام ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے انتہائی ظلم و ستم ڈھائے تھے۔ تو یہاں شاعر کہہ رہا ہے کہ اور اس نے خدائی کا بھی دعویٰ کیا تھا، نمرود نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ تو یہاں شاعر اپنے لیے لفظ استعمال کر رہا ہے کہ کیا وہ نمرود کی خدائی تھی؟ بندگی میں میرا بھلا نہ ہوا، کاش یہ سلوک جو میرے ساتھ ہوا وہ اگر نمرود کے ساتھ ہوتا تو میں مان لیتا، کیونکہ ہاں اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اگر خدا اس کے ساتھ یہ سلوک کرتا تو میں مان لیتا، لیکن میرے ساتھ ایسا سلوک ہوا، گویا کسی نمرود کی طرح خدائی کا دعویٰ کرنے والے کے ساتھ ہوا ہے۔ بندگی میں میرا بھلا نہ ہوا، میں نے بندگی کی ہے اور بندگی میں میرا بھلا نہیں ہوا ہے۔ یہاں پر شاعر یہ بات بتانے کی کوشش کر رہا ہے، یہ خدا کے حضور شکایت بھی کر رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ غالب کو اولاد نہیں تھی اور ان کو 7 لڑکے بھی پیدا ہوئے، لیکن ہر لڑکا پیدا ہونے کے کچھ دن کے بعد انتقال کر جاتا، لہٰذا وہ زندگی سے بعض اوقات نا امید بھی نظر آئے۔ تو یہاں پر اسی شکایت کو وہ خدا کے حضور میں رکھ رہے ہیں، شاید اسی کیفیت کو، اسی کرب کو یہاں محسوس کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں کہ کیا وہ نمرود کی خدائی تھی جو بندگی میں میرا بھلا نہ ہوا؟ روزگار چلا گیا، مغلوں کی دربار میں نوکری کرتے تھے، انگریز آ گئے، مغل چلے گئے، ہاتھ سے روزگار چلے گیا، وظیفے بند ہو گئے۔ یہ تمام حالات نے ان کو ایسا بتایا کہ میں تو خدا کی عبادت کرنے والا تھا، میرے ساتھ ایسا سب کیوں ہو گیا؟ گویا میں نے نمرود کی طرح خدائی کا دعویٰ کیا ہے؟ نہیں، میں نے تو ویسا بھی نہیں کیا۔ پھر شاعر کہہ رہا ہے کہ کیا وہ نمرود کی خدائی تھی؟ بندگی میں میرا بھلا نہ ہوا۔ اور شاعر پھر اس کے بعد ایک بہت ہی جامع شعر کہہ رہا ہے جو ہر عام آدمی کی زبان پہ آپ کو مل جائے گا کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، یہ جو جان ہم یہاں پر جی رہے ہیں یہ دینے والا کوئی اور نہیں، صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، اسی کی یعنی اللہ کی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہیں ہوا۔ لیکن سچ بات تو یہ ہے کہ یہ فرض جو اس نے ہم کو دیے تھے، ہمارے کاندھوں پر جو ذمہ داریاں ہم کو دی تھی، وہ ہم اس ذمہ داریوں کو کرنے سے قاصر رہے۔ اللہ نے محض جس کام کے لیے ہم کو یہاں پر روئے زمین پر بھیجا تھا، ہم اس کام کو کرنے میں ناکام رہے۔ یہ شعر کی کیفیت بتا رہی ہے۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہیں ہوا۔ حق کے 2 معنی آتے ہیں، ایک آتے ہیں سچ کے اور ایک آتے ہیں فرض کے۔ تو یہاں شاعر پہلے والا جو حق استعمال کر رہا ہے اس کے معنی ہے سچ، اور دوسرے والا جو حق استعمال کر رہا ہے اس کے معنی ہے فرض۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، یعنی کہ سچ بات تو یہ ہے کہ جو ذمہ داری اللہ کی طرف سے اس جان کو دے کر ہم کو ملی تھی کہ ہم تمہیں جان دے رہے ہیں اور اس جان کے ساتھ ایک فرض بھی دے رہے ہیں۔ فرض یہ تھا کہ اللہ کے قانون کو، اس کے نظام کو ہم اس روئے زمین پر قائم کریں گے، اور محض ہم اللہ کی عبادت کے لیے زمین پر آئے ہیں، یہ فرض لے کر آئے تھے، لیکن افسوس کہ ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکے۔ حالانکہ جان لے لیے، جان کو استعمال بھی کیے، لیکن اس کا حق ہم نے ادا نہیں کیے۔ آخری شعر میں شاعر کیا کہہ رہا ہے؟ آخری شعر جو غزل کا ہوتا ہے اس کو قواعد کی زبان میں مقطع کہتے ہیں۔ مقطع کہتے ہیں
ختم ہونا، خطا ہو جانا، ٹوٹ جانا، تو یہاں پر غزل ختم ہو جاتی ہے اور غزل کے آخری شعر کو مقطع کہتے ہیں۔ اور اس مقطع کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ اس مقطع میں شاعر اپنا تخلص بھی استعمال کرتا ہے۔ تخلص شاعر کا وہ نام ہوتا ہے جو وہ شاعری کے درمیان استعمال کرتا ہے، جیسے ان کا نام مرزا اسد اللہ خان نام تھا اور غالب تخلص تھا، تو غالب ہر وقت شاعری میں تخلص استعمال کیا کرتے تھے، تو اور غزل کا آخری جو شعر ہوتا تھا اس کو مقطع کہتے ہیں، اور مقطع میں شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے کہ کچھ تو پڑھیے کہ لوگ کہتے ہیں آج غالب غزل سرا نہ ہوا۔ یہاں پر مراد یہ ہے کہ مشاعرے جب غالب پڑھا کرتے تھے تو شاعر بیٹھتے تھے اور ان کی داد دیا کرتے تھے، تو یہاں شاعر اسی کیفیت کو بیان کر رہا ہے کہ کچھ تو خود سے مخاطب ہے۔ یہ غزل خود کلامی کی بھی ایک عکاس ہے، عکاسی کرتی ہے، اور یہاں پر شاعر نے خود سے مخاطب ہو کر کہا کہ کچھ تو پڑھیے کہ لوگ کہتے ہیں آج غالب غزل سرا نہ ہوا۔ آج غالب نے غزل نہیں پڑھا، کیا بات ہے، آج تو بالکل ماتم ہی تھا، آج تو بالکل انداز ہی الگ تھا۔ غزل سرا یعنی کہ غزل سے مراد یہ ہے کہ صرف عشقیاں باتیں بیان ہوں، لیکن اس غزل میں عشقیاں باتیں بیان نہیں ہوئی ہیں، کچھ فلسفیانہ، کچھ تصوفانہ کلام بھی اس میں آیا ہے۔ تو یہاں شاعر کہہ رہا ہے کہ پیور جو غزل ہے وہ نہیں آئی ہے۔ تو یہاں پر شاعر کہہ رہا ہے کہ آج غالب غزل سرا نہیں ہوا، غالب نے غزل نہیں پڑھا بلکہ کچھ اور ہی پڑھ لیا ہے۔ تو شاعر کی اس مقطع پر آج ہماری یہ غزل ختم ہوتی ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ غالب کی یہ چھوٹی سی غزل ہم سب کو پسند آئی ہوگی، اور اگر کوئی سوال ہو تو آپ مجھے نیچے کامنٹس میں سوال بھی کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کے جوابات دینے کی کوشش کی جائے گی۔ دوسری آپ سے مؤدبانہ التماس یہ ہے کہ ہمارا یہ جو چینل ہے اس کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ہمارا حوصلہ بڑھے اور ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ہمارے اس پیغام کو پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔